نومیہ نے بڑی شوخی سے کہا، تو اپنی خیر مناؤ۔ میں نے نومیہ سے کہا، ملک میں تو پہلے ہی اتنے ڈاکٹرز ہیں کہ تمہیں جاب نہیں ملے گی۔ لوگوں کے دروازے پر دستک دے دے کر کیسے پھرو گی کہ ہے کوئی مریض مجھ سے علاج کرانے والا؟ سبھی اس بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ میں سارہ اور اس کی امی کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی کا جھلک دیکھ چکا تھا۔ میں نے سارہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سارہ، آپ نے اچھا کیا جو ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے بجائے ٹیچر بن گئی، ورنہ آپ بھی جمیل کی طرح بے روزگار ہوتی۔ نومیہ نے چوٹ کر ڈالی۔ سارہ نے بڑے والہانہ انداز سے مجھے کہا، زندگی میں پہلی بار مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے سارہ کوئی ابصرہ ہے جسے قدرت نے میرے لیے اس دھرتی پر اتارا ہے۔ میرے دل میں کلیاں چٹکنے لگیں۔ اس کی دل فریب مسکراہٹ سے میرے دل پر بجلی گوند گئی تھی اور دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی اور اسی ملاقات میں میرے دل نے سارہ کا عکس اتار لیا تھا۔ رضیہ آنٹی اب ہمارے گھر اکثر آنے جانے لگی تھی۔ ہمارے تعلقات تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ بھابھی اور نومیہ کی سارہ سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے بھی سارہ کی آنکھوں کا سارا مفہوم پڑھ لیا تھا، اس لیے ایک روز موقع پا کر میں نے اس سے اپنی چاہت کا اظہار کر دیا۔ سارہ تو شاید اسی موقع کی منتظر تھی۔ اس نے بھی جھجکتے ہوئے اپنے پیار کا اقرار کر لیا۔ اس طرح ہم نے محبت کی راہوں پر ساتھ چلنے کی قسم کھائی۔ نومیہ اور عقیلہ بھابھی بھی ہم دونوں کی محبت سے باخبر ہو چکی تھی، اس لیے تھوڑے ہی عرصے بعد ابا سے اجازت لے کر سارہ کے گھر رشتہ مانگنے چلی گئی۔ سارہ کی امی رضیہ آنٹی نے یہ رشتہ بخوشی منظور کر لیا۔ چند دنوں بعد ہم دونوں کی منگنی ہو گئی۔ سارہ کی اور میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ راحیل بھائی نے تو شاید واپس نہ آنے کی قسم کھائی تھی۔ میری منگنی ہونے کی اطلاع پا کر راحیل بھائی نے مجھے مبارکباد کا خط لکھا اور ساتھ ہی یہ بھی تحریر کیا کہ میں انہیں اپنی منگیتر کی تصویر بھیجوں۔ انہوں نے واپس آنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ پیسہ بھیجنا شروع کر دیا۔ منصور اب ایک انگلش اسکول میں دوسری کلاس میں پڑھا رہا تھا۔ وہ بہت حساس اور ذہین بچہ تھا۔ ایک روز وہ اسکول سے گھر آیا تو کچھ اداس تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، چاچو، امی کہتے ہیں کہ ابو ملک سے باہر گئے ہیں، وہ کب لوٹیں گے؟ میں اس کی بات سن کر چونک اٹھا۔ بیٹا، ابو جلد ہی آ جائیں گے، دیکھو نا تمہارا ابو نے تمہارے لیے کتنی قیمتی پیارے پیارے کھلونے بھیجے ہیں، وہ تم کو بہت چاہتے ہیں۔ میں نے اسے بہلانا چاہا مگر اس کی افسردگی ختم نہ ہوئی اور اس نے بڑے اداس لہجے میں کہا، مگر خدا جانے ابو کب آئیں گے؟ میرے دوست مظہر اور نعمان اپنے اپنے ابو کی باتیں